السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطا الرحمن و آج ہم مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت ہم سورہ نمل کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی چھٹے رکوع کی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت ہم سورہ نمل کی چھٹی رکوع ہم پڑھیں گے۔ یہاں سے مشرکین کی آخرت سے انکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اثبات اور ان کے دلائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ مشرکین کے اعتراضات بھی یہاں ذکر کیے گئے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہم اور ہمارے آباء و اجداد تو مٹی ہو گئے، پھر ہم اس قبروں سے نکالے جائیں گے، محشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ فرما دیے تم زمین میں چلو پھر تم دیکھ لو مجرموں کا کیسا انجام ہوا، ان کے انجام کو تو دیکھ پیا۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، اذا کننا ترابا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، اذا کننا ترابا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وآباؤنا اور ہمارے باپ دادا وہ بھی مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون کیا ہم پھر نکالے جائیں گے، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یقیناً اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا، وآباؤنا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، من قبل اس سے پہلے، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل سیروا فی الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر تم دیکھ لو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اس کے انکار پر، اس کے اعتراضات پر آپ غم نہ کیجیے، ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کریں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور نہیں آپ تنگ دل ہو اس سے جو وہ چالے چلتے ہیں، اسے تنگ دل نہ ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں۔ یہ جو آخرت کے دن ہم دوبارہ محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے امید ہے، امید ہے، ان يكون ردف لكم کس عذاب میں سے کچھ تمہارے قریب ہی آ پہنچا ہو، ردف لكم نزدیک ہو گیا ہو، قریب ہو چکا ہے، بعض الذی کچھ تستعجلون جس کی تم جلدی کر رہے ہو، ان ربک لذو فضل علی الناس، اور یقینا آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور یقیناً آپ کا رب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جو ان کے سینے چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ ان سب کو
جانتے ہیں، جو چھپاتے ہیں، جو باتیں چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں، اور وہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر عالم الغیب ہے، سب کی پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو بھی پوشیدہ بات ہے، آسمان زمین، غائبۃ غائب پوشیدہ چیز، الا فی کتاب مبین، وہ واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، وہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے، اکثر وہ باتیں ہم فیہ یختلفون، جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن مؤمنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اس سے راستہ بھی مومن پاتے ہیں، اور اس طرح یہ قرآن جب ہم پڑھیں گے تو یہ رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو مختلف مثالوں سے ثابت کر کے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ قیامت کا وقوع اور اس میں مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا عقلاً ممکن ہے، اس میں کوئی عقلی اشکال نہیں، عقلی امکان کے ساتھ اس کا ضرور واقع ہونا یہ انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کی نقل سے ثابت ہے، اور کسی خبر کا صحیح اور ثابت ہونا اس پر موقوف ہے کہ اس کا ناقابل مخبر اور بر روایت کرنے والا صادق اور سچا ہو۔ یہاں سے قرآن کی حقانیت ثابت ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت غالب خوب جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پس آپ وسلم اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ واضح حق پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واضح حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، بے شک نہ تو آپ مردوں کو سنا سکتے ہیں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہیں اپنے پکار بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ صم بہرا جو سنتے نہیں ہیں، آواز، دعا پکار آواز۔ اذا ولوا مدبرین، جب کہ وہ پیٹ پھیرے جا رہے ہو، اپنی آواز ان کو آپ نہیں سنا سکتے۔ اس سے مراد کفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ جو شفقت و ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے، اس کا تقاضا تھا کہ سب کو اللہ کا پیغام سنا کر جہنم سے بچائے۔ جو لوگ اس پیغام کو قبول نہ کرتے تو آپ کو سخت صدمہ پہنچتا تھا، اور آپ ایسے غمگین ہوتے جیسے کسی کی اولاد اس کے کہنے کے خلاف آگ میں جا رہی ہو۔ اس لیے قرآن نے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے مختلف عنوانات اختیار فرمائے ہیں۔ سابق آیات میں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ اس سلسلے کا ایک عنوان تھا۔ ان آیات میں بھی تسلی کا مضمون دوسرے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ آپ کا کام پیغام حق کو پہنچا دینے کا ہے، وہ پورا کر چکے ہیں۔ جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس میں آپ کا کوئی قصور اور کوتاہی نہیں جس پر آپ غم کریں، بلکہ وہ اپنی صلاحیت قبول ہی کو کھو چکے ہیں۔ تو آپ ان کفار پر غم نہ کریں۔ اگر آپ کی واعظ و نصیحت پر وہ عمل نہیں کرتے تو آپ غمگین نہ ہو، اس میں تسلی ہے۔ باقی سماع الموت والا مسئلہ وہ بہت لمبا مسئلہ ہے، آپ اپنے علماء سے ان کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ مسئلہ بعض اس میں اختلاف بھی ہے، صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ بہرحال ہم یہاں اس کی مختصر تفسیر میں نے کر دی کہ اس سے مراد کفار مکہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ و نصیحت کو ایسی بے پرواہی سے اور لاپرواہی سے سنتے تھے جیسے مردے ہو، اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہیں آپ اندھوں کو ہدایت دے سکتے ہیں
عن ضلالتہم ان کی گمراہی سے بچا کر ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا آپ تو صرف انہیں سنا سکتے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. فہم مسلمون پھر وہ فرمان بردار ہو جاتے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ اور جب ان پر بات پوری ہو جائے گی اخرجنا لهم دابة من الارض ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے تکلمو جو ان سے باتیں کرے گا وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو. اس میں ہے دابۃ الارض، اس میں آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا دخان، تیسرا دابۃ الارض، خروج یاجوج ماجوج، نزول عیسیٰ، دجال، 3 خسوف، ایک مغرب میں، دوسرا مشرق میں، تیسرا جزیرۃ عرب میں، اور 10واں ایک آگ جو قعر عدن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنکا کر میدان حشر کی طرف لے آئے گی. اس حدیث سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے باتیں کریں گے، اور لفظ دابہ کی تنوین میں اس جانور کے عجیب الخلقت ہونے کی طرف بھی اشارہ پایا گیا، اور یہ بھی کہ جانور عام جانور کی طرح توالد و تناسل کے طریق پر پیدا نہیں ہوگا بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا. اور یہ بات بھی اسی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے ہوگا، جس کے بعد بہت جلد قیامت آ جائے گا. رہا معاملہ دابۃ الارض لوگوں سے کلام کرے گی، اس کا مطلب یہ ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. یہ دابۃ الارض کا کلام ہوگا. یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا. بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہیں ہوگا. ان الناس کانوا بآیاتنا اس لیے کہ لوگ ہماری نشانوں کا یقین نہیں رکھتے تھے، لا یقین یقین نہیں رکھتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے. لا یقین یقین مانا ہے. اور تکلمہم باتیں کرنا، دابۃ جانور یہ زمین سے نکلے گا. آج بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ایک رکوع مکمل ہوئی. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم اس سورہ نمل کی 7ویں رکوع ہم پڑھیں گے انشاءاللہ.